السراج تعمیر ملت، السراج تعمیر ملت۔ عزیز ساتھیو، قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت کثرت سے ذکر آیا ہے، اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر خوب آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور کئی نبی اس کے اندر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم سے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ وہ اتنی نافرمان قوم تھی، اتنی نافرمان قوم تھی، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بلاؤ اللہ کا عذاب، بلاؤ اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے، بلاؤ تو صحیح اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ یہ تو ان کی وجہ سے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے تھے، کیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ۔ جب کوئی اچھا کام ہوتا تھا، اچھائی ملتی تھی ان کو، تو یہ کہتے تھے بھائی یہ تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کیا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، کہ یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے گناہوں کی نوسط سے ہوتا تھا۔ ہمیں بھی آج اپنے ملک میں، ہندوستان میں ایک کام ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے یہ کرونا وائرس بیماری پھیلی تو یہی کہا گیا کہ ہندوستان میں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی، وہ کہتے تھے تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی برائی، کوئی سزا ملتی تو کہتے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لگاتار کئی عذاب بھیجے۔ میں بہت مختصر طور سے اس وقت عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے حالات بڑے لمبے واقعات ہیں، میں بہت مختصر انداز سے دو چار باتوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لگاتار 5 عذاب بھیجے، اور ان 5 عذاب میں سے ایک عذاب 1 ہفتے رہتا تھا۔ جب وہ توبہ کر لیتے تھے اللہ اس کو اٹھا دیتا تھا، لیکن توبہ کرتے ہی فوراً جب اللہ حالات درست فرما دیتا وہ پھر ایسے کیسے ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر عذاب بھیجا وہ تھا طوفان کا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ان کے اوپر قحط ڈالا، پانی کا سوکھا اور گرمی کی تپش بڑھا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان، پانی کا طوفان، ہوا کا طوفان ان کے اوپر کھول دیا، اور وہ پانی ان کے گھروں میں پہنچا۔ جو بیٹھے تھے وہ ہلاک ہو گئے، پانی میں غرق ہو کر ڈوب کر مر گئے، جو کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ان کے منہ تک، ان کے گلے تک پانی رہا، اور 1 ہفتے تک ایسے ہی رہا۔ وہ پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے ساتھیوں سے کہنے لگے او بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، ہمیں اس بلا سے نکال لو، اس کے بعد ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی کا جو دل ہوتا ہے بڑا ہی رحم والا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد کیا ہوا، وہ وبال اٹھ گیا، وہ عذاب اٹھ گیا، زمین ہری بھری حشاش بشاش پہلے سے بھی اچھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو سب کچھ ہمارا کمال ہے، تمہارا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو، ہمارے لیے کافی ہے زمین۔ پھر نافرمانیوں پر اتر آئے، ظلم و زیادتی پر اتر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا عذاب بھیج دیا، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر طوفان بھیجا، پھر والجراد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلے عذابات آئے طوفان کے، طوفان اب بھی آتے ہیں، پہلے عذابات آئے زلزلوں کے، زلزلے اب بھی آ رہے ہیں، پہلے عذابات آئے ٹڈیوں کے، لہٰذا ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈی دل جس کو کہا گیا، ابھی کچھ روز پہلے یہ دیکھا گیا ہے کچھ دنیا کے حصوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی تمام فصلوں کو کھا دیا، اور ان کے کھانے کے لیے ان کے چارے کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہ ٹڈیاں ان کے گھروں میں گھسنی شروع ہوئی، اور ان کے گھروں کے دروازوں تک کھا لیا، ان کے گھروں کے کھڑکیوں تک کو کھا دیا۔
جب وہ پریشان ہو گئے اور ان کے لیے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہی، پھر کہا اے موسیٰ تو دعا کر دے، اس عذاب کو ٹلوا دے، اب کے بعد تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا کر دی، وہ پھر ٹھیک ہو گئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد کہنے لگے ہمارا کوئی کچھ نہیں لگتا، ہم نہیں نبی کو مانتے۔ چنانچہ کچھ دنوں تک جب ایسے رہے تو ان کی نافرمانی سرکشی اور بڑھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسرا عذاب بھیج دیا، والقمل، جس کو چیچڑیا بھی کہتے ہیں، جوئیں بھی کہتے ہیں، یا پھر وہ ایک قسم کا چھوٹا سا کیڑا تھا، وہ ان کی فصلوں میں گھس گیا اور ان کو کھا گیا، ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے کپڑوں کو کھا گیا، ان کے بدنوں میں گھس کر کے ان کی چمڑیوں کو کھا گیا، یہاں تک کہ ان کی داڑھیوں، مونچھوں اور ان کے سروں کے بالوں کے اندر وہ گھس گیا، اور ان کے چہروں کو ایسا کر دیا جیسا کہ چھلنی۔ ہمارے یہاں جس کے چہروں پر تھوڑے چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں نا گڈھے سے، ان کو کہتے ہیں ماتا کرن، ان کے چہرے ایسے ہو گئے، وہ تڑپ گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے لیے دعا کر دو، ہم مانیں گے ضرور بات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ عذاب اٹھ گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اسی سرکشی پر آ گئے، پھر نافرمانی پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چوتھا عذاب بھیجا، وہ زفاد، مینڈکوں کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مینڈک ان کی طرف بھیج دیے کہ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کی بیٹھنے لیٹنے کی جگہ کو بھی تنگ کر دیا، ان کا بیٹھنا مشکل ہو گیا، ان کا کھانا مشکل ہو گیا، کھانا کھاتے تو مینڈک، لیٹتے تو مینڈک، چلتے تو مینڈک، وہ لیٹتے تو ان کے اوپر دب جاتے تو مینڈکوں سے۔ یہ حالت جب ان کی ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے، وہ کھانا کھانا چاہتے تھے لیکن مینڈک، لیٹنا چاہتے ہیں لیکن مینڈک، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں مینڈک ان کے اوپر دب جاتے تھے مینڈکوں سے، ایسا عذاب آیا۔ انہوں نے پھر کہا، نبی نے پھر دعا کی، تو پھر دعا کے بعد پھر ایسے ہی ہو گئے۔ پانچواں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھیجا، والدم، خون کا عذاب۔ اور وہ خون کیسا تھا؟ ان کی ہر جگہ میں خون بھر جاتا تھا، ان کے کھانے کی چیزوں پر خون بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ کھانا بناتے تھے، کھانا تیار ہوتا تھا، دسترخوان پہ آ جاتا تھا، جب وہ لقمہ اٹھاتے منہ تک لے جاتے اس کا خون بن جاتا تھا، بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک طرف ان کے ساتھ یہ حالات تھے، دوسری طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، وہ جب لقمہ اٹھاتے منہ میں ڈالتے تو کھا لیتے تھے، وہ لقمہ ہی ہوتا تھا، اللہ کا رزق ہی ہوتا تھا۔ لیکن اگر یہ لوگ جو نافرمان تھے، جن کے اوپر اللہ کا عذاب اترا ہوا تھا، اگر یہ کھاتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ پریشان ہو گئے، بھوکے اور پیاسے مرنا شروع ہو گئے، وہ ان کے پینے کی چیز میں پانی پینا چاہتے اس میں خون بن جاتا تھا، وہ تڑپنے لگے۔ پھر کہا اے موسیٰ ہمارے لیے کیا کرو، ہمارے لیے تم اللہ سے دعا کر دو، ہم کیا کریں گے، ہم پھر اب کی بار تو بالکل جو ہے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پانچویں مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر اسی پر آ گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر رجز بھیجا۔ مفسرین کرام نے کئی مطالب لکھے، یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک وبا ایسی بھیجی کہ چیچک یا اس طرح کے پھوڑے پھنسی وغیرہ کہ وہ سب کے سب اس کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے، اور یہ لکھا ہے کہ کم سے کم تقریباً ان کے 70,000 آدمی اس میں ہلاک ہو گئے۔ پھر ان کو اور زیادہ غصہ بھڑک گیا، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جو ہے انہوں نے مارنے کی ٹھان لی، شہید کرنے کی ٹھان لی، اور پلان بنا کے ان کا پیچھا کرو۔ چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کا وہ تعاقب کرنے لگے، پیچھا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم دریا سے نکل کر کے پار ہو جاؤ، یہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ یہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، اس وقت اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبیوں کی بات نہ ماننے والوں پر، شریعت کی بات نہ ماننے والوں پر کیسے اپنا عذاب کھولا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس دریا سے نکل گئی، اور یہ جو لوگ پیچھے تعاقب کر رہے تھے، یہ پیچھا کر رہے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جب دریا کے
بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا کو حکم دیا، دریا نے ان تمام کی تمام قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، وہ ختم و نیست و نابود ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً جو ہے مارچ سے یہ ملک بند ہے۔ 3 مہینے تو ایسے گزرے جس کے اندر لوگوں کو گھروں سے نکلنا بھی میسر نہیں ہوا، حالات اتنے خراب ہوئے، لوگ بھوکے پیاسے تڑپنے لگے، لوگ جہاں مزدور لوگ تھے اپنی جگہ سے انہوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا، اتنی پکڑ آئی۔ اسی کے درمیان میں کیا ہوا، آندھیاں آئی، طوفان آئے، اور چاند گرہن، سورج گرہن ہوئے، اور اللہ کی اور جو ہے طرف سے پکڑیں آئی، اور جو ہے کہیں ٹڈی دل آیا، کہیں کچھ آیا، کہیں کچھ آیا، لیکن کچھ لوگوں کی حالت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی۔ کچھ لوگ جو نماز چھوڑ رہے تو نماز ہی چھوڑتے رہے، کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ رہے تھے وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں قرآن کھول کر کے، اللہ کی نافرمانیوں پر ایسے کہ ایسے ہی تلے رہے وہ، اور اس سے آگے بڑھ کر کے آپس میں مذاق اور ٹھٹے کرتے تھے، بلکہ اللہ کے عذاب کا وہ مذاق بناتے رہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کر لے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس سے بڑی اور کیا پکڑ ہوگی کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں کہ لوگ جو ہے کمانے سے بھی پریشان ہو گئے ہیں، اور روپیہ پیسہ حاصل کرنے سے بھی پریشان ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس مزدوریاں نہیں رہی ہے۔ یہ کیا حالات ہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ کیا اللہ کی پکڑ نہیں؟ اور پھر اس کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ہفتے کے اندر کئی بڑے بڑے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے احکام کی طرف آؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرو، گالیاں بکنے سے، گالیاں بولنے سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور لڑائیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور جوئے سے، سٹے سے، شراب سے، زنا سے، اور جو ہے طرح طرح کے نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی طرف کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا کہ ان کے اوپر قحط ڈال دیا اور ان کے اوپر مشکلات ڈال دی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ شرابوں سے، نشے سے۔ آج مسلمان کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ کئی جگہ بتایا کہ جی یہ ہماری پوری کی پوری گلی جو ہے وہ سب لوگ یہاں پر نشہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں، ہمارے اوپر حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ ہمارے اوپر پکڑ کیوں نہیں آئیں گی؟ جب مسلمانوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذابات بھیجنے شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹ موٹ عذاب آتے ہیں جس سے کہ لوگ سمجھ جائے، اور جس سے کہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کر لیں۔ جو لوگ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑی پکڑ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے آج کیا ہے، ہم حکومتوں کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو برا۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر آفت، مصیبت اور پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال اگر خراب ہوگے، تمہارے اعمال اگر بد ہوگے، تمہارے عمال، تمہارے محافظ، تمہارے اوپر جو ہے نگہبان اور نگراں جو ہے وہ بھی سخت بٹھا دیے جائیں گے۔ جب مسلمان اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں تو پھر حکمران بھی ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کے خون کے چوسنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کسی کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ناپ تول میں کمی ہم کریں، آج کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، حالانکہ اللہ کے نیک بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً حالات یہ ہیں کہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، وعدوں کو توڑا جا رہا ہے، مستری وعدوں کو توڑتا ہے، ٹیلر وعدے کو توڑتا ہے، اور جو ہے سامان فروخت کرنے والا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام کے تمام وہ حالات ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، پکڑ کو، اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ حال چلتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بھائیو، پچھلی قوموں کی بھی اللہ نے پکڑ کی ہے، وہ ہماری بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اپنے حبیب آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت پر چلو۔ دیکھیے اللہ کے حبیب ہمارے لیے کیسے کیسے
سجدوں میں روئے، اللہ کے حبیب ہمارے لیے راتوں کو روئے، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رکھا ہے؟ آج ہمارے نوجوان دین سے دور، شریعت سے دور، انٹرنیٹ پر لگ کر کے اپنے آپ کی زندگی کو خراب اور تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ کی طرف سے یہ حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ جبکہ نوجوانوں کو تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جبکہ تمام لوگ کیا ہوں گے؟ سورج کی تپش کے نیچے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال اس وقت نہیں ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو بلائے گا اور کہے گا، اے جوانوں، تم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے دین کو فالو کریں، شریعت پر قائم ہو جائیں، اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں اور اللہ کو خوب راضی کرنے میں لگ جائیں۔ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے، صلاۃ الحاجت، صلاۃ توبہ اللہ سے پڑھ کر کے اللہ سے اپنے حالات کی درستگی کی دعا کریں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے جتنے بھی حالات میں نے بیان کیے، قوم ہود، قوم سمود، اصحاب سبت اور بنی اسرائیل، عموماً سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس کے احکام پر ہم چلیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے تو 100% ہمیں کامیابی ملے گی۔ خلاف پیمبر کا سرا گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ جو انسان پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے راستے اور طریقے پر چلے گا اس کو کامیابی ملے گی، اور اگر کوئی خلاف کرے گا ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور